تربوز بیچنے والا یہ عطار جو ہے وہاں سے چلا اور پھر یہ تخت و تاج تک کیسے پہنچ گیا۔ پھر اس کے بعد میں نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا ذکر خیر کیا، جس میں نے ان کی چند چیزوں کے بارے میں عرض کیا کہ پیارے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی پرورش اور ان کی تربیت کیسے کی گئی، اور فرعون جس سال بچوں کو یہ ذبح کرتا تھا اس سال کس نبی کی ولادت باسعادت ہوئی، اور پھر اس کے بعد جو ہے جس سال بچوں کو قتل ہوتے تھے اس سال کس نبی کی ولادت ہوئی، اور اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو کس طریقے سے تندور میں محفوظ رکھا اور فرعون کے محل تک کیسے پہنچا۔ تو یہ وہ ساری چیزیں تھیں کہ جو میں نے آپ کے سامنے کل پیش کی تھی، اور آج ان کے میں نے خلاصہ اشارتاً پھر آپ کو دوبارہ عرض کر دی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العزت اپنے پیارے بندوں کی خود ہی حفاظت فرماتا ہے۔ اس کی حفاظت کا عالم یہ ہے کہ اس کے جتنے بھی پیغمبر، جتنے بھی نیک بندے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے وہ اپنے خاص فرشتوں کو مقرب فرما دیتا ہے۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کا جنت ہو یا زمین پر آنا ہو، وہ جودی پہاڑ پر آپ کا اترنا ہو، یا دیگر تمام اللہ کے نبیوں کی اللہ رب العزت خود حفاظت فرماتا ہے۔ اور کن کی حفاظت فرماتا ہے ان میں کچھ خاص صفتوں کا ہونا ضروری ہے، وہ چل کے ہم انشاءاللہ میں آگے عرض کروں گا۔ تو یہ آیت نمبر 50 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ خلاق کائنات نے فرمایا، اور یاد کرو بنی اسرائیل وہ وقت، وہ لمحے یاد کرو جب ہم نے فرق کر دیا، تمیز پیدا کر دی، جدا جدا کر دیا، پھاڑ دیا، بِكُمُ الْبَحْرَ اس سمندر کو جو کھارا تھا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ اور ہم نے تمہیں نجات دی، ہم نے آپ کو نجات دی۔ آپ سے مراد آپ کے باپ دادا، یعنی کہ جو اس وقت بنی اسرائیل یعنی کہ قوم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنگت میں تھے، اور ہم نے غرق کر دیا ایک خاندان کو، وہ خاندان فرعون والوں کا، یعنی کہ فرعون کے ماننے والوں کا، اور فرمایا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور اس وقت تم اس حالت کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اب اس کے اندر پیچھے حکمت عملی کیا تھی، وجہ کیا تھی، یہ دریا کے قریب کیوں جانا پڑا، اس کی میں آج تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں۔ اب قرآن مجید سے کو چھوڑ کے توجہ میری طرف رکھیے گا۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جب جوان ہونے لگے، ابھی یعنی کہ 15 سال کے قریب تھی، تو ان کی والدہ محترمہ نے فرعون کے ڈر کی وجہ سے وہاں سے آ گئے، فرعون کے ڈر کی وجہ سے شعیب علیہ السلام کے پاس بھیج دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کر دیا، اور آپ کو رستے میں آتے ہوئے آپ کو اللہ رب العزت نے نبوت عطا فرما دی، یعنی کہ واپسی پر جب آپ اپنی والدہ کو ملنے کے لیے آ رہے تھے، اور پھر نبی بھی ایسا بنایا کہ رسول بنا دیا، رسول بھی ایسا بنایا کہ صاحب شریعت بنا دیا، کیونکہ ہر نبی کے اندر بھی بہت سے درجات ہوتے ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض نبی بعض کو کوئی فضیلت ملتی ہے، کسی کو نہیں ملتی، کسی کو شریعت ملتی ہے، کسی کو کتاب ملتی ہے، کسی کو صحیفے ملتے ہیں۔ اور پھر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام وہ نبی تھے جو رسول بھی تھے، صاحب شریعت بھی تھے، صاحب کلمہ بھی تھے، یعنی کہ ان کی اپنی شریعت تھی، اپنا کلمہ تھا۔ بڑے بڑے ایسے نبی آئے جیسا کہ حضرت ہارون علیہ السلام تھے، ان کو شریعت بھی نہ ملی، ان کو کلمہ بھی نہ ملا، ان کو رسول رسالت بھی نہ ملی۔ یہ ایسے تھے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے کلمے کی آگے ترویج کرنے والے تھے، یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ رسولوں کے بعض اوقات اللہ رب العزت نے نیب بنا کر بھیجے تھے۔ یہ ان کے ساتھ ہوا کچھ اس طریقے سے واقعہ کہ جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام تشریف لائے، وہاں پر آپ نے بنی اسرائیل کا ظلم دیکھا، فرعون کی فرعونیت کو دیکھا، تو آپ نے کچھ لوگوں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے کہا کہ یار تم کب تک تم ایسے رہو گے، کب تک تم مارے کھاتے رہو گے، کب تک تم جناب ذلیل و رسوا رہو گے؟ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اکٹھے ہو کے یہاں سے نکل جاتے ہیں، اور یہاں پر ہم ایک علیحدہ آپ کو حکومت دیں گے، وطن دیں گے۔ اچھا، یہ اکٹھا ہونے شروع ہو گئے،
لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ اکٹھا کیوں ہو رہے ہیں؟ تو بعض لوگوں نے کہا کہ ہماری عیدیں ہیں، ہم عید منانے کے لیے اکٹھا ہو رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ وہاں سے کچھ لوگوں سے اچھے اچھے کپڑے لینا شروع کر دیے، یہ جو فرقہ گروہ اکٹھا ہو رہا تھا، اور لوگوں سے مال و اسباب یعنی کہ سونا چاندی وغیرہ بھی اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ تو ان میں سے ایک ایسا بندہ تھا کہ جو فرعون کا جاسوس تھا، بظاہر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کا لباس پہن رکھا تھا، مگر اندر سے دل کا میلا تھا۔ اس نے یہ ساری خبر جا کے فرعون کو دے دی کہ یہ ان کی کوئی عید شید کوئی نہیں، یہ تو جناب آپ سے بچنے کے لیے، آپ کے ڈر سے جانے کے لیے بنی اسرائیل پر جو قبطی جو ہیں وہ جو ظلم کرتے ہیں، کل میں نے عرض کیا تھا، بتایا تھا کہ 2 قومیں ہوتی تھیں، تو یہ جو بنی اسرائیل کے اوپر جو ظلم و ستم ہوتا تھا، ان سے بچانے کے لیے ایک بندہ ہے جو آپ کو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے کہ رب اور ہے، وہ ان کو بچانے کے لیے کسی اور زمین پر یہ جانے کا ارادہ کرتے ہیں۔ اب یہاں سے یہ پیدل چل کے یہاں سے روایات میں آتا ہے کہ 3 دن کی مسافت کے اوپر بحر کلزم تھا جس سے ان کو نکالا گیا۔ وہ وہاں پر چلے تو پیچھے سے ان کو بھی خبر ہو گئی فرعون والوں کو کہ اس طریقے سے کافی ایسے جو ہمارے نوکر چاکر تھے، جو ہمارے گھروں کے کام کاج کرتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، ہمارے یعنی کہ سارے کام کرتے تھے، تو وہ یہاں سے جانے لگے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ پیچھے سے اس فرعون نے بھی ایک لشکر بھیج دیا۔ فرعون نے خود بھی چل پڑا لشکر لے کر، تیر کمان، تیر انداز، تلواریں وغیرہ سب کچھ لے کر، نیزے وغیرہ لے کے پوری جنگی تیاری کے ساتھ کہ آج ان کی خیر نہیں ہے جو باغی ہو گئے، تو ان کو میں نشان عبرت بنا دوں گا۔ جب وہاں پر یہ آگے پہنچے تو آگے دریا سمندر تھا، سمندر کھارے پانی کا تھا، کل میں نے عرض کیا تھا کھارے پانی کا جب سمندر تھا تو یہ سمندر کے قریب پہنچنے کے بعد آگے سمندر، پیچھے دشمن کی ان کے گھوڑوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ فرعون کی پتہ چلا کہ پیچھے ہم تو پکڑے گئے۔ اس وقت انہوں نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ اگر آپ ہمیں بچا لیں گے تو اس کے بدلے میں آپ ہمیں جو بھی عبادت کا حکم دیں گے، اطاعت کا حکم دیں گے، ہم وہ کریں گے، ہم آپ کا ساری زندگی پلہ کبھی نہیں چھوڑیں گے، برائے مہربانی کریں ہمیں بچا لیں۔ تو پیارے کلیم اللہ علیہ السلام نے وہاں پر اس دریا کے اوپر، سمندر کے اوپر اپنا عصا مبارک مارا اللہ کی اذن سے، تو وہاں پر ایک رستہ بن گیا۔ جب رستہ بنا تو پھر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بنی اسرائیلوں نے کہا کہ ہم ایک رستے سے نہیں گزریں گے، ہمارے 12 قبیلے ہیں، 12 گروہ ہیں، ہمیں علیحدہ علیحدہ رستہ چاہیے، جس رستے سے ہمارے بھائی گزر جائیں گے ہم اس رستے سے گزریں گے نہیں۔ یعنی کہ جس طریقے سے حسد ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، بہرحال بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جب وہ 12 رستے بنے تو اب بھی نہیں گزرنے لگے۔ پیارے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے پوچھا کہ اب تمہیں کیا تکلیف ہے، اب کیوں نہیں گزرتے، وجہ کیا ہے؟ اب تو ایک رستے کی بجائے 12 بن چکے ہیں، دوبارہ عصا بھی مارا جا چکا ہے۔ کہنے لگے کہ اگر ہم ایک رستے سے گزریں گے 12 رستوں سے علیحدہ علیحدہ، ہم اپنے دوسروں کو دیکھ نہیں پائیں گے کہ وہ بھی گزر رہے ہیں یا نہیں گزر رہے، یہ نہ ہو کہ ہم گزر جائیں، ہمارے پچھلے رہ جائیں، وہ پھنس جائیں، یا کسی طریقے سے اندازاً ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کو دیکھتے بھی رہیں اور ہم گزرتے بھی رہیں۔ تو پیارے کلیم اللہ علیہ السلام نے تیسری مرتبہ عصا مبارکہ مارا تو ان 12 رستوں میں سوراخ بھی بن گئے، جالے بن گئے، جس طریقے سے کھڑکیاں ہوتی ہیں، پانی کی کھڑکیاں بن چکی تھیں، ان پانی کی کھڑکیوں سے وہ ایک دوسرے کو دیکھتے بھی رہے اور گزرتے رہے۔ جب وہ اس سمندر سے کو پار کرنے لگے تو وہ کہتے کہ ہم سمندر کیسے پار کریں، یہ تو رستے تو بے شک بن گئے ہیں، پیارے کلیم اللہ علیہ السلام آپ پہلے وہاں سے گزریے تاکہ ہم آپ کا پیچھا کریں گے۔ پھر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے ایک اپنے خاص آدمی کو حکم دیا، وہ وہاں سے پہلے گزرا، بعض تفاسیر والوں نے ان کا نام بھی لکھا ہے اور بعض نے نامعلومیت شخصیت کو لکھا ہے۔ ان کو حکم دیا، انہوں نے کیا کیا، وہ دریا میں سے سب سے پہلے انہوں نے اپنا گھوڑا ڈالا، پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے گھوڑا ڈالا، پھر اس کے بعد ہارون علیہ السلام نے گھوڑا ڈالا، پھر یہ تمام لشکر گزرتا گیا۔ جب وہ تمام لشکر گزر رہا تھا تو اس وقت وہاں پر ایک ایسا شخص تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والے تھا، جس کا نام سامری تھا۔ سامری نے دیکھا کہ یہ تو دریا 1 منٹ میں خشک ہو گیا، اتنا یعنی کہ ریت جو ہے وہ بالکل خشکی ہو گئی، وہ بھی وہاں پر گزر گیا۔ اب آگے چل کے اب دیکھیے، جب فرعون یہ سارا ماجرا
وہاں پر کھڑے ہو کے دیکھ رہا تھا کہ بنی اسرائیل کے لیے تو دریا خشک ہو چکا ہے، تو فرعون نے بھی اس کے اندر گھوڑے ڈالنا چاہے، لیکن اس کا گھوڑا اندر جانے کو تیار نہیں تھا، اس کا گھوڑا اندر جانے کو تیار نہیں تھا۔ وہ سارے کتبی جو کہنے لگے کہ اگر آپ بنی اسرائیل کا ہم نے پیچھا کرنا ہی کرنا ہے تو آپ اپنے سب سے پہلے گھوڑا ڈالیے۔ فرعون نے لاکھ مرتبہ کوشش کی مگر اس کا گھوڑا اندر جانے کو تیار نہیں تھا۔ اس وقت کیا ہوا کہ جبریل امین علیہ السلام انسانی روپ میں بشری لباس میں ایک گھوڑی پر تشریف لائے، اور گھوڑی پر تشریف لانے کے بعد آپ نے وہ گھوڑی وہاں سے فرعون کے سامنے سے اندر ڈالنا شروع کر دی، اور گھوڑا جو ہے وہ گھوڑی کی طرح میلان کرتے ہوئے وہ اندر جانے لگا۔ تو سامری جادوگر جو تھا وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، اس نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کی گھوڑی جہاں سے گزرتی تھی، اللہ کے نور کی گھوڑی تھی، جہاں سے گزرتی تھی اللہ کریم اپنی قدرت سے وہاں پر غاز پیدا کر دیا کرتا تھا۔ تو سامری جادوگر نے وہاں سے کچھ مٹی اٹھا کے اپنی جیب میں رکھ لی، اور جیسے ہی جبریل امین علیہ السلام کی گھوڑی سمندر میں داخل ہوئی تو فرعون بھی داخل ہو گیا۔ جب یہ فرعون اور فرعون والے سارے داخل ہو چکے، اللہ کریم نے فرمایا کہ پیارے موسیٰ اب اس کے اوپر عصا مارا جائے۔ اب پیارے موسیٰ علیہ السلام نے اس کے اوپر عصا مبارکہ مارا، جس سے وہ سارا سمندر مل گیا اور فرعون غرق ہو گیا۔ جب فرعون غرق ہو گیا، اب یہاں پر بھی دیکھیے وانتم تنظرون کی میں تفسیر کر رہا ہوں، ترجمہ میں بعد میں کرتا ہوں۔ جب یہاں پر سب معاملات کو دیکھ لیا، دیکھنے کے بعد اب وہ کہنے لگے کہ پتہ نہیں فرعون مرا یا نہیں مرا، پتہ نہیں وہ ہمارے پیچھے نہ آ جائے۔ اللہ رب العزت نے فرعون اور کچھ اس کے ماننے والے خاص بندوں کی لاش کو باہر اس لیے نکال دیا تاکہ بنی اسرائیل کے دل کو تسلی ہو جائے کہ فرعون واقعی ہی مر چکا۔ اب آئیے قرآن مجید کی ایک ایک لفظ کی جانب ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذْ، اور وَإِذْ کا مطلب جب نہیں کرنا، اس کا مطلب کریے گا اور یاد کرو، جب وہ وقت یاد کرو، فرقنا، ہم نے 12 رستے بنا دیے، ہم نے کھڑکیاں لگا دی، فرق کر دیا، تمیز کر دی، علیحدہ علیحدہ کر دیا، بکم البحر، تمہارے لیے اس سمندر کو جو کھارا تھا۔ کھارے کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کھارا سمندر جو ہوتا ہے وہ انسان کی لاش کو منٹ لگاتا ہے اس کو گلنے میں۔ کھارے پانی کے اندر انسان کی جسم کی لاش جلدی گل جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے میٹھے سمندر میں تو تمہارے کچھ نہ کچھ دیر جسم سلامت رہتا ہے، مگر کھارے سمندر میں ہم نے تمہارے جسموں کو سلامت رکھا۔ فرقنا بکم البحر، اور ہم نے اس میں فرق ایسا کیا کہ 12 رستے تمہارے لیے بنائے جن میں کھڑکیاں تھیں، اور ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، ان سے باتیں چیتیں کر رہے تھے۔ فانجیناکم، اور ہم نے آپ کو نجات دے دی۔ اب نجات سے مراد وہ نجات ہوتی ہے، وہ بخشش ہوتی ہے کہ جس کے اندر بالکل بھی کوئی معاوضہ طلب نہیں کیا جاتا۔ میں نے اس کی پہلے میں عرض کر چکا تھا کہ بچنے سے 4 قسم کی سفارش کا تھا، میں کہہ چکا تھا کہ اس کے اندر بعض اوقات کچھ فدیہ لے کے، پیسے لے کے بچایا جا سکتا ہے، اور یہاں پر نجات سے مراد بغیر کسی معاوضے سے، یعنی کہ تم سے کوئی نہیں کہا گیا کہ تم یہ کام کرو، تمہیں ہم اس کے بدلے میں تمہیں نجات دیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہم تمہیں اپنی قدرت سے اور موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی برکت سے تمہیں نجات دیں گے۔ وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے غرق کر دیا، ہم نے تباہ و برباد کر دیا۔ یہاں پر غرق جو ہوتا ہے وہ جلنے کے معنی میں نہیں ہے، صرف اور صرف پانی کے اندر ڈوبنے کو غرق کہتے ہیں۔ عربی کے اندر غرق جو کہتے ہیں وہ پانی کے اندر ڈوبنے کو وہ غرق کہتے ہیں، اور جو جل کر مر جائے اس کو عربی میں تلبیس کہتے ہیں۔ یہاں پر تلبیس کا لفظ نہیں استعمال کیا، غرقنا، اور پھر غرقنا کی ضمیر کو اللہ رب العزت نے اپنی طرف لگایا کہ لوگوں یہ مت گمان کرنا کہ تمہیں سمندر نے انہوں نے غرق کر دیا، فرمایا سمندر میرے تابع ہے، وغرقنا، ہم نے تمہیں غرق کر دیا ہے۔ یہاں پر چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ رب العزت فرما دیتا کہ پیارے ہم نے آپ کو نجات دی بنی اسرائیل والوں، اور غرقنا البحر، اور سمندر نے انہیں غرق کر دیا۔ توجہ کیجیے گا قرآن مجید کی آیت پر، یہاں پر اللہ رب العزت نے بحر کا لفظ دوبارہ استعمال نہیں کیا کہ سمندر نے آپ کو غرق کر دیا۔ رب فرماتا ہے سمندر کون ہوتا ہے؟ یہ سب کچھ میری اطاعت پہ چلتا ہے، میری فرما برداری پہ چلتا ہے، میرے تابع ہو کے چلتا ہے۔ میں جسے چاہتا ہوں نجات دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں ہلاک کر دیتا ہوں۔ وہ خدا ہے
جسے چاہے. یہاں پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرما دیا نا کی ضمیر مالک کائنات نے اپنی طرف رجوع کی. فرمایا وَأَغْرَقْنَا اور ہم نے غرق کیا کس کو؟ وہ جو سپاہی تھے جو تیروں تلواروں نیزوں سارے جنگی لباس میں مبلوس تھے، جو فرعون کے ماننے والے تھے، یعنی کہ اس بادشاہ کے ولید بن مصعب کے ماننے والے تھے. ہم نے سب کو غرق کر دیا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تمہیں باہر نکال کے دکھا بھی دیا تھا، تمہیں باہر نکال کے دکھا بھی دیا تھا. ایک آیت اور کر لیں جی. ذرا سبحان اللہ کہہ دیں تاکہ ذوق کا پتہ چل جائے. چلیں آج کچھ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا اس کا بھی تھوڑی سی تفسیر سن لیں اگلی آیت مبارکہ کی. یہ آیت نمبر 51 ہے جس میں اللہ رب العزت نے پیارے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی تھی. تورات بھی بولتے ہیں توریت بھی بولتے ہیں. رے یہ کے ساتھ بھی ٹھیک ہے اور الف کے ساتھ بھی ٹھیک ہے. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ پیارے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے 40 کا لیلتن راتوں کا 40 راتوں کا وعدہ کیا. ثم اتخذتم العجل اور تم نے بعد میں بنا لیا اجلا. ثم اتخذتم العجل بچھڑے کو معبود ان کی پوجا کرنے لگے. من بعدہ اس کے بعد حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد وانتم ظالمون فرمایا تم ظالم ہو. اچھا یہاں پر بڑی مزے کی 4-5 باتیں ہیں تو اگر تھوڑی سی توجہ ہو تو میں عرض کر دیتا ہوں. یہاں پر یاد رکھیے گا وہ جو سامری جادوگر تھا وہ بنی اسرائیل والوں میں سے تھا. جب یہ سارے بچ گئے بچنے کے بعد اس کے شکر میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پیارے موسیٰ آپ ایسا کریں کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے عرض کیا کہ باری تعالیٰ آپ نے اتنا بڑا ہم پر کرم کیا ہے اس کے بدلے میں آپ کے اور قریب ہونا چاہتا ہوں آپ کے اور نزدیک ہونا چاہتا ہوں مجھے کچھ اور عطا کریں تاکہ میں اپنے بندوں کی خدمت کر سکوں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پیارے موسیٰ ندا دی آواز دی پیارے موسیٰ آپ ایسا کیجئے آپ 40 راتیں میرے حضور عبادت کریں میرے حضور آپ قیام کریں رکوع کریں میرے حضور آپ جو ہے وہ عبادت کریں اس کے بدلے میں ہم آپ کو کتاب عطا فرما دیں گے. اب موسیٰ علیہ السلام کے یہ 40 دن کیوں تھے؟ اس 40 کے عدد کے اندر بھی اللہ رب العزت نے بڑی بڑی فضیلتیں رکھی ہیں. یہ جو ہم مرحومین کا 40 دنوں کے بعد ان کا جو ہے ختم شریف دلاتے ہیں یہ اب سے نہیں ہے یہ آدم علیہ السلام کے خمیر کے پیدا ہونے سے یہ 40 کا عدد چل رہا ہے. 40 کے عدد کے اندر بہت بڑی تفسیر ہے ان سے حتیٰ کہ میں اس کی ایک بات عرض کر دیتا ہوں کہ انسان کافر ہو یا مسلمان کسی بھی طریقے سے ہو اس کے جسم اور روح کا کچھ نہ کچھ تعلق 40 دن تک برقرار رہتا ہے. اور بعض تفسیر میں آیا ہے کہ جتنا بھی بندہ گناہگار کیوں نہ ہو 40 دن تک اس کا جسم نہیں گلتا 40 دن کے بعد اس کا جسم گلنا شروع ہوتا ہے. اور جو نیک اور پاکیزہ بندے ہیں جو اللہ کے کامل ولی ہیں ان کی روح مبارکہ 40 دن کے بعد اپنے جسم کو الوداع کہتی ہے. وہ جسم سے مراد یہ ظاہری باڈی بھی ہے جسم سے مراد اپنے گھر والوں کو چھوڑنا بھی ہے جسم سے مراد اس دنیا کو چھوڑ کے عالم ارواح میں دوبارہ مقیم ہونا بھی ہے. تو اسی لیے بعض اوقات ایک پتہ نہیں اس علاقے میں ہے کہ نہیں روح الوداع کرتے ہیں. تو روح الوداع کرنا ویسے ہمارے اس کے لیے ختم پاک دلایا جائے 40ویں کا ختم رکھا جائے وہ 40 کے عدد کو برکت حاصل کرنے کے لیے 40 کا عدد پورا کرنے کے لیے روح الوداع جو ہے وہ دوپہر ٹائم بھی کسی ٹائم بھی بندہ جو ہے وہ دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ کا نیک بندہ تھا اب یہ جانا شروع ہوا ہے. ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ یہ روح تیرے پاس آ رہی ہے اس روح کے اوپر اگر کوئی غلاظت ہے تو اپنے نور سے اسے صاف فرما دے. تو اس قسم کی دعائیں یا اس کے لیے مغفرت کا ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے. اور پھر اللہ رب العزت نے 40 لیلتن 40 راتوں کا وعدہ کیا 40 دنوں کا نہیں. رات وہ کا ایک کلام بھی ہے اس کا شعر بھی ہے کہ رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے بے دردانو تانگ سجن دی ستیاں آن جگاوے. جو رات ہوتی ہے نا وہ مومن کی ملاقات ہوتی ہے مناجات ہوتی ہے. رات کے اندر ایک اپنی عبادت مزہ ہوتا ہے. جو نماز ہوتی ہے یہ مناجات ہوتی ہے جس کے اندر انسان اپنی مناجات کرتا ہے کبھی ثنا پڑھتا ہے کبھی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے. اور تہجد کی نماز اس کے رب سے ملاقات ہوتی ہے اس کے رب کے حضور
وہ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے اور پھر فرماتا ہے کہ بندے مجھ سے کچھ مانگ. جب بندہ سر سجدے میرے کہتا ہے مالک کچھ نہیں چاہیے، بس تو اعلیٰ ہے، تو باری تعالیٰ ہے، تو بزرگ ہے، تیری شان بلند ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تو نے سارا دن مناجات بھی کی، نمازیں بھی پڑھی، اب میری ملاقات کے لیے آیا ہے، بتا تو کیا چاہتا ہے. بندہ کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم. اللہ فرماتا ہے ہاں میں تو عظیم ہوں، تو نے سجدہ کیا ہے نا، میں تجھے بھی عظیم بنا دیتا ہوں. تو تہجد کی بڑی فضیلتیں ہیں. تہجد کا اگر کوئی ثواب نہ بھی ملے نا، میں ایک مثال دے رہا ہوں، اس میں اللہ کے محبوب نے فرمایا لوگوں جو بندہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے باری تعالیٰ کل قیامت والے دن اسے اپنی ملاقات عطا فرمائے گا. یہ ملاقات کا ذکر پہلے گزر چکا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ اس آیت مبارکہ میں الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، اس آیت مبارکہ میں تفسیر میں کچھ عرض کر چکا. اب یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا، اب آئیے تفسیر کی جانب چلتے ہیں. وَإِذْ وَاعَدْنَا، اور جب ہم نے وعدہ کیا، ہم نے سے مراد اللہ رب العزت خود فرماتا ہے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے وعدہ کیا کتنی راتوں کا؟ 40 راتوں کا. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر اس کے بعد جو سامری تھا حضرت ہارون علیہ السلام کو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اپنا نیب بنا کر گئے. نیب بنانے کے بعد سامری جو جادوگر تھا اس نے وہ سارا جو سونا اکٹھا کیا ہوا تھا وہ عید کے دن، یاد رکھیے پیچھے جو میں عرض کر چکا، وہ اس نے بچڑا بنایا. بچڑا کیسے بنایا؟ اس نے جبریل امین کی گھوڑی کو دیکھا کہ یار یہ گھوڑی عجیب ہے، جہاں یہ قدم رکھتی ہے وہاں پر گھاس اگ جاتی ہے، یار یہ گھوڑی کا یہ عالم، گھوڑی کے پاؤں کا یہ عالم کہ وہ جہاں پر قدم رکھے اللہ وہاں پر گھاس اگا دیتا ہے. اور گھوڑی بھی جبریل امین علیہ السلام کی ہو، اللہ رب العزت اس گھوڑی کے پاؤں میں یہ برکتیں رکھ دیتا ہے. ذرا تصور میں لائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، آمنہ کے لال کو اللہ رب العزت نے کتنی برکتیں عطا فرما دی. گھوڑی کا یہ عالم تھا، اللہ کے نبی کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھر اللہ کے نبی جہاں پر لیٹے ہیں اس قبر انور کا عالم کیا ہوگا؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، فرمایا لوگو میری قبر کی زیارت کر لینا، کل قیامت والے دن بخشش کا پروانہ میرے ذمہ آیا. بہرحال اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ سامری جو جادوگر تھا اس نے وہ اس گھوڑی وغیرہ کو اس نے اس طرح کے کھچر بنایا، کھچر بنا کے سونے کے اس نے بنایا. بنانے کے بعد اس کے اندر اس نے مٹی ڈالی اور ایسا کیا کہ ہوا آگے سے داخل ہوتی اور وہ ہوا کی وجہ سے اندر کچھ آلات نے لگائے تھے وہ بجتے تھے، بجنے کی وجہ سے وہ سمجھتے تھے بول رہا ہے. تو اس سامری نے کہا کہ تمہارا جو نبی تھے وہ تمہیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں، انہوں نے اس کے بدلے میں یہ خدا بھیجا، دیکھو یہ تم سے بول رہا ہے، باتیں کر رہا ہے. چلاک دنیا دیکھیے. اچھا اس وقت جب اس نے یہ سارا ماجرا کیا تو اس وقت 3 گروہ بن گئے. کتنے بنے؟ 3 گروہ. ایک وہ تھا جنہوں نے کہا تھا ہم بالکل نہیں مانتے، ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانیں گے اور ہارون علیہ السلام کے رب کو مانیں گے. دوسرا گروہ تھا انہوں نے کہا جی خاموش، ہم کچھ نہیں کریں گے. وہ خاموش ہو گئے، انہوں نے نہ کوئی ہوں کی نہ ہاں کی، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. ایک وہ تھا جنہوں نے بچڑے کی پوجا کرنا شروع کر دی. یہ 3 گروہ بن گئے. جب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آئے، آپ کے آنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی تو آپ کی وجہ سے، دعا کی وجہ سے وہ 2 گروہ والے دونوں ہلاک ہو گئے. جو چپ رہتے تھے، جو حق کے لیے نہیں بولتے تھے، جو اپنی زبانوں کو گونگے کر کے بیٹھے تھے. یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا بنی اسرائیل کی قوم پر ایک ایسا عذاب آیا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پیارے جبرائیل جاؤ فلاں تخت بستی کو الٹ دو. عرض کی گئی یا باری تعالیٰ اس میں اندر نیک بھی رہتے ہیں، فرمایا نیکوں کو پہلے لمحہ کرو. وجہ کیا ہے؟ وہ خود تو عبادت کرتے ہیں مگر دوسروں کو حکم دیتے نہیں ہیں. اسی طریقے سے سامری جادوگر نے جو بچڑا بنایا تھا 3 گروہ بنے تھے. ایک نے کہا تھا ہم عبادت نہیں کریں گے، ہم اللہ اور اس کے رسول کے آگے ہی سجدہ کریں گے، ہم وہی بات کہیں گے جو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کہتے تھے. دوسرے نے کہا کوئی گل نہیں جی، ہم تو خاموش ہیں، ہم نہیں بولتے جناب، ہم گونگے بن گئے، ہم حق کے خلاف، ہم حق کے مطابق نہیں بولیں گے، ہم اس باطل کے خلاف نہیں بولیں گے، ہم کھڑے نہیں ہوں گے، ہم اپنے گھروں میں بیٹھے، ہم یوں کہہ لیجیے ہم چوڑیاں پہن لیں گے، ہم جناب وہ گت رکھ لیں گے، ہم عورتیں بن جائیں گے، ہم گھروں سے نہیں نکلیں گے، ہم نہ سامری کو جانیں گے نہ اس کے دیکھیں گے، ہم بولیں گے بھی نہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پیارے جبریل ان کو بھی لمحہ کیتا جائے، انہوں نے بھی لمحہ کر کے انہوں نے چھتر پھیرو تاکہ
پتہ چلے کہ جو حق کے خلاف حق کے مطابق نہ نکلے وہ بھی ظالم ہوتا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو۔ اور آج یہی دور ہے میرے بھائیوں، ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑے ہوں جو حق کا علمبردار ہو، جس کی ہر بات حق ہو۔ اور یہ ہمیں لوگ نظر آتے ہیں جو حق والے ہیں، یہ نہیں کہ ہمارا دل گواہی دیتا ہے کہ حق والے کون ہیں۔ یہ آج جب سے یہ حکومت پاکستان چلی ہے، ہمیں پتہ ہے حق کس جانب ہے، باطل کس جانب ہے، کس نے ہمیں مختلف پلیٹیں لگا کے ہمیں لوٹا، اور کس نے ہمیں ہمارے جناب وہ ہمارے کپڑوں کے مطابق کہا جی کہ ہم کپڑے بھی بیچ دیں گے، کس نے لوٹا، یہ ہمیں اپنا پتہ ہے۔ آج وہ کیا کہتے ہیں، چور ہی بن گئے ہمارے محافظ، ہم کس کے آگے جائیں فریاد لے کر۔ عزیزان گرامی قدر، ایک اور شعر تھا یہاں پر کہ شہر کے کتے بھی راج کرتے رہے اور جو ہے غریب کے بچے بھی بھوک سے مر گئے، اس طریقے سے شعر تھا۔ تو یہ ہمیں پتہ ہے، یہ جو قرآن مجید کی تفاسیر ہیں، یہ بنی اسرائیل کا صرف ذکر نہیں ہے، اس میں ہمارے لیے بھی ہدایت ہے کہ اے امت مصطفیٰ، یہ قرآن تمہیں اس لیے دیا کہ تم عبرت حاصل کرو بنی اسرائیل والوں سے۔ جس طریقے سے انہوں نے دیکھا کہ وہ بچے کی پوجا کر رہے ہیں تو انہوں نے آنکھیں بند کر لیں۔ آنکھیں بند کرنے سے کبھی بلی منہ نہیں موڑتی چوزے سے، وہ پھر بھی کھا کے رہتی ہے۔ اس لیے کہا کہ جب تم دیکھو حق ہے، کھڑے ہو جاؤ، یہ مت سوچو کہ حق کی وجہ سے ہماری گردنیں کٹ جائیں گی۔ یہی وجہ تھی میرے اور آپ کے امام سلطان کربلا، امام علی مقام امام حسین نے جب سب نے آنکھیں بند کر لی تو میرے حسین نے آنکھیں کھول دی۔ جب سب لوگ اپنے گھروں میں داخل ہو چکے تھے، میرے حسین نے اس وقت تسبیح نہیں پکڑی، مسلح نہیں پکڑا، لوٹا نہیں پکڑا، تلوار پکڑ کے باہر نکل کے دکھا دیا، لوگوں میری پرورش نانا مصطفیٰ نے کی ہے، زہرا کی گلیوں میں میں کھیلا ہوں، لوگوں میں حق کو دیکھ کر باطل کو دیکھ کر آنکھیں بند نہیں کروں گا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ میری رگوں میں حیدر کرار کا خون دوڑ رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ میں حق کو دیکھ کر آنکھیں بند نہیں کروں گا، باطل کو دیکھ کر آنکھیں بند نہیں کروں گا۔ عزیزان گرامی قدر، ہمیشہ جب پتہ چل جائے حق ہے، کھڑے ہو جائیں، تباہ ہوتے ہو جائیں، گردنیں کٹتی ہیں کٹ جائیں۔ یار آپ کے بچے امام علی اصغر سے تو پیارے تو نہیں ہے نا، سیدہ سکینہ سے تو پیارے نہیں ہے نا، یار آپ کے لاڈلے علی اکبر کی جوانیوں سے تو پیارے نہیں ہیں۔ حق کو دیکھ کر کھڑے ہو جائیں، حق جدھر بھی ہے۔ یہ مت سوچے کہ اگر میں نے حق کی بات کی تو فلان ناراض ہو جائے گا، فلان ناراض ہو جائے گا۔ یاد رکھو، اگر حق کی بات نہ کی تو نانا مصطفیٰ ناراض ہو جائیں گے، حسنین کے نانا ناراض ہو جائیں گے۔ اگر حق کے خلاف حق کی بات نہ کی، حق کے مطابق نہ چلے، اور یہی حال ہوا ان تینوں کا۔ ان میں سے ایک گروہ بچا جو حق والے تھے، جنہوں نے کہا تھا نہیں جو ہوتا ہے ہو جائے، یہ بولتا ہے بھونکتا ہے جو کچھ مرضی کرتا ہے، ہم سامری جادوگر کی باتوں میں نہیں آئیں گے۔ اس لیے، اور پھر دوسرا پر یہاں پر میں اس کی حق کے حوالے سے کل کچھ اور چیزیں عرض کروں گا۔ وہ 3 گروہ ہو گئے تھے، ان میں سے ایک گروہ بچا تھا جو ان کے مخالفین تھے۔ اور پھر جو اس کے بعد سامری جادوگر کا کیا ہوا، اس بچڑے کا کیا ہوا، یہ تمام باتیں انشاءاللہ کل میں اس آیت کو مکمل کروں گا۔ یہ آیت نمبر کا تھوڑا سا ترجمہ سن لو۔ اذ وعدنا، اور جب ہم نے وعدہ کیا، کس نے وعدہ کیا؟ اللہ رب العزت نے۔ کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے۔ کتنی راتوں کا؟ 40 راتوں کا۔ ثم اتخذتم العجل، اس کے بعد سامری جادوگر نے وہ بچڑے کی پوجا کروانا شروع کر دیا۔ من بعدہ، اس کے بعد وانتم ظالمون، اللہ رب العزت نے فرمایا تم ظالم ہو، تم نے ظلم کیا ہے۔ ظلم کیسا کیا کہ تم نے بچڑے کی پوجا کرنا شروع کر دی، اور پھر اس بچڑے کو جلا کے ان کی راکھ کو سمندر میں بہا دیا گیا تھا۔ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کے انہوں نے سامنے تو جلتا دیکھ کر کچھ نہ کر سکے، بعد میں جا کر اس دریا سے پانی پینے کے لیے، یہ تبرک والا ہے، اس میں ہمارا خدا ڈوب گیا، تو انہوں نے پانی پیا تو اللہ کریم نے ان کے ہونٹوں کو کالا کر دیا تھا۔ ان کے جہاں سے پانی پیتے تھے ان کے ہونٹوں کو، ان کے ہاتھوں کو کالا کر دیا، تاکہ پتہ چلے کہ یہ وہ بدبخت ہیں جہاں پر آپ نے راکھ کو پھینکا تھا یہ پیچھے پھر گئے تھے۔ یار مصطفیٰ کا کتنا کرم ہے، اتنا کچھ کرتے ہیں، انہوں نے پانی پیا تھا ان کے ہونٹ کالے ہو گئے۔ ہم سب کچھ کرتے ہیں مگر ہم پھر بھی کہتے ہیں ہم چٹے کے چٹے رہتے ہیں۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا کتنا کرم ہے، فضل ہے۔ اور پھر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جب واپس تشریف لائے، آپ نے ہارون علیہ السلام کو پکڑا۔ تاریخ میں آتا ہے ہارون علیہ السلام کی داڑھی کو پکڑ کر آپ نے کھینچا، اور اتنے زور سے کھینچا کہ آپ کے ہاتھ میں وہ جو تختیاں تھیں جو اللہ رب العزت نے 40 راتوں کے بدلے میں آپ کو عطا فرمائی تھیں، وہ گر گئیں۔ گرنے کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے ان میں سے 9 تختیوں کو اٹھا لیا تھا،
اور ایک تختی کے احکامات باقی رکھ دیے تھے۔ تو یہ سارا واقعہ تھا جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اور بچھڑے کے یعنی کہ ان کی معبود بننے کے بارے میں کہا گیا۔ اب یہ 40 راتوں میں ایک بات میں بڑی لطیف بات ہے وہ میں عرض کر دوں۔ اللہ رب العزت نے پہلے 30 راتوں کا حکم دیا کہ پیارے موسیٰ آپ 30 راتیں، بڑی محبت والی بات ہے، یہ بڑے لطیف نقطہ میرے ذہن میں آ گیا، یہ بھی اس کی عطا ہوتی ہے کہ کوئی بات بھول رہی ہوتی ہے تو وہ اپنی عطا فرما دیتا ہے۔ تو وہ 30 راتیں کے بعد حضرت پیارے موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں جانے لگے تو دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں 30 دن عبادت کی ہے، روزے رکھے ہیں سارا دن، تو میرے منہ میں ہو سکتا ہے سمیل پیدا ہو جائے۔ آپ نے مسواک کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جانے کا ارادہ کیا۔ جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جانے کا ارادہ کیا تو مالک کائنات نے فرمایا کہ پیارے موسیٰ میری بارگاہ میں نہ آئیں، آپ 10 دن اور جو ہے وہ عبادت کر کے آئیں۔ کیوں؟ 30 دن جو آپ نے روزے رکھے تھے، آپ کی جو زبان سے جو مہک آ رہی تھی، فرمایا وہ مجھے بڑی پیاری لگ رہی تھی۔ جب آپ نے مسواک کر لیا تو وہ مہک چلی گئی۔ فرمایا اب 10 دن اور روزے رکھ کے میری بارگاہ میں آئیں۔ یہ لیلتاً اس لیے کہا گیا کہ روزہ شام کو افطار ہوتا ہے۔ فرمایا آپ 10 دن اور روزے رکھ کے آئیں تاکہ وہ میں آپ کے منہ سے یعنی کہ روزے دار کے منہ سے جو مہک ہے اسے اور زیادہ میں اسے اپنی محبت سے پیار سے سونگھ سکوں، دیکھ سکوں، کیونکہ فرمایا وہ مجھے بہت ہی پیاری لگتی ہے۔ تو یہ تمام واقعات تھے۔ اللہ رب العزت ان تمام کی محبت کو ہمارے سینوں میں اجاگر فرمائے اور حق والوں کے ساتھ کھڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔